بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جس دن اتنی گرمی ہوگی کہ سورج بالکل قریب ہوگا اور اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نبیوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ کون ہیں وہ 7 لوگ؟ ان کو پہچاننا، ان جیسا بننا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر لے۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی وہ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، وہ عادل بادشاہ جو عدل سے اور انصاف سے کام لے۔ یہاں پر سب سے پہلے تو مراد وہ عادل بادشاہ ہے جو اسلامی خلافت کا بادشاہ ہو، امیر المؤمنین ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس ذرہ برابر پاور، طاقت آ جائے اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محلے کا چھوٹا سا کوئی پردھان ہو، چاہے وہ ایم ایل اے ہو، چاہے وہ ایم پی ہو، کوئی بھی، وہ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لے، اپنی ذات کے لیے زیادہ کام نہ کرے بلکہ انصاف کے ساتھ کام لے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلا نمبر تو انہی کا ہے، امیر المومنین کا، اسلامی خلافت کے امیر کا، الامام العادل۔ نمبر 1، وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہو رہی، یعنی کہ اس نے جب سے وہ بالغ ہوا ہے تب سے گناہ نہیں کرتا ہے وہ، بلکہ اللہ کی عبادت، جوانی کی اللہ کو عبادت پسند ہے، وہ جوان ہو رہا ہے اور جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ شاید زندگی کے کسی حصے کی بھی، شاید نہیں، یہ ڈیفینیٹلی بات ہے، پکی بات ہے کہ زندگی کے کسی حصے کی اللہ کو اتنی عبادت پسند نہیں ہے جتنی جوانی کی پسند ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں، ابھی گلیوں میں نہ پھرو، سڑکوں پہ نہ پھرو اپنی بہنوں کی طرف سیٹی مارتے ہوئے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آؤ۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، 2 ہو گئے۔ تیسرا ہے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں، آپس میں اللہ کے لیے ملیں اور اللہ کے لیے ہی جدا ہو جائیں۔ یہاں پر شیطان ہماری نیت خراب کرتا ہے۔ ہماری کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، پہلا خیال دل میں یہ آتا ہے کہ یار مجھے اس سے فائدہ ہو جائے گا، یار میں اس سے فلاں کام کرا لوں گا، یار میں اس کی گاڑی مانگ لوں گا، یار یہ میرا وہاں بچے کو کام پہ لگوا دے گا، یار یہ میرا وہ کام کرا دے گا، یہ کرا دے گا، یہ نیت آ جاتی ہے دل میں۔ یہ کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن پہلی نیت ہمیں کرنی ہے اللہ۔ یہ تو ہوں گے جب ہماری ملاقات ہو گئی، دوستی ہو گئی، تو دوستی میں یا ملاقات میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن شیطان ہماری نیتیں خراب کرتا ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یعنی نماز پڑھ لی پھر بھی سوچتا ہے یار اب عصر بھی پڑھوں گا، پتہ نہیں کب آئے گی، یا جلدی سے ٹائم ہو جائے، یا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے لیکن دھیان اس کا پھر بھی یہ ہے کہ ظہر آئے گی، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، اپنے کام سے گاڑی چلا رہا ہے، اپنے کام سے اپنی دکان چلا رہا ہے، اپنے کام سے اپنی ٹھیلی چلا رہا ہے، اپنے کام سے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دماغ میں ہے ظہر آئے گی، انشاءاللہ پڑھوں گا اور بس اذان ہو جائے میں چلا جاؤں گا۔ یہ ہے وہ بندہ، ورجل قلبه معلق فی المساجد۔ 5واں، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ کوئی صاحب حیثیت عورت، حسن والی بھی ہو، جمال والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، اپنی طرف زنا کرنے کے لیے بلائے اور یہ کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے تیرے ساتھ زنا نہیں کرنا ہے۔ آج یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آج عالم یہ ہے کوئی بدصورت بھی ہو، بنا پیسے والی بھی ہو، ذرا سے اشارہ کرے چل بھائی، ذرا سے۔ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے حلال کی طرف آئیں، زنا کو مشکل بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں۔ بہت سارے شادی شدہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، شادی شدہ ہیں لیکن پھر بھی دوسری عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور دوسری عورتوں کے ساتھ ان کے افیئرز ہیں، ان کو ڈیٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جناب میں سچ کہہ رہا ہوں، زنا کی سزا اسلام کے اندر اتنی بھیانک ہے، وہ بھی شادی شدہ کے لیے۔ ہر بار زنا کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کتنی خطرناک رکھی ہے اس کی۔ سچ بتا رہا ہوں، اگر شادی شدہ بندہ پھنس جائے اسلامی شریعت میں زنا کرتا ہوا اور وہ ثابت ہو جائے
کوئی رعایت نہیں ہے، بس حکم یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے، اتنی بڑی سزا ہے۔ اور ہم تو بڑی آسانی سے منہ چھپا کر کے، منہ ڈھک کر کے، رات کے اندھیرے میں، اللہ تو جانتا ہے کر ہی لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ زنا کے قریب تمہیں عورتیں کر رہی ہیں، بیویاں بھی کر رہی ہیں، بیوی کو پسند نہیں ہے کہ یہ دوسری بیوی لے آئے، اور مرد کا دل چاہتا ہے وہ دوسری بھی کرے، تیسری بھی کرے، کیونکہ یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے دل کے اندر کہ اس کا دوسری تیسری چوتھی کرنے کا من کرتا ہے۔ تو اور وہ سب کے حقوق ادا کر سکتا ہے، قرآن کے اندر ہے اگر تم حقوق ادا کر سکتے ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ حقوق کیا ہیں بھائی؟ کھانا پینا رہنا، کھانا پینا رہنا اگر تم برابر دے سکتے ہو تو شوق سے تم نکاح کرو۔ بہت سارے بندوں کے پاس حیثیت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن عورت کا ڈر اتنا ہوتا ہے کہ نکاح نہیں کریں گے، چھپ کر کے زنا کر لیں گے، اور چھپ کر کے زنا کرنے میں وہ عورت بھی راضی ہے۔ تو یہ عورت کہاں لے جا رہی ہے؟ یہ عورت لے جا رہی ہے اپنے شوہر کو اور خود کو دوزخ میں، اور عورت ہی عورت کی دشمن ہو رہی ہے۔ اگر یہ نکاح کر لیتا، میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک مضمون پڑھا تھا، اگر وقت ملا میں اس کو لکھ کر کے آپ کے سامنے پڑھوں گا، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس میں یہی تھا کہ عورت کی دشمن ہے، اور اسی کی وجہ سے آج گھر عورتوں کی اس وجہ سے برباد ہیں۔ ایک عورت کا اچھے خاوند سے، اچھے مرد سے شادی ہو گئی، اب یہ چاہتی ہے کہ یہ چاہے باہر منہ کالا کرے، زنا کرے، بس مجھے رکھے، میرے علاوہ کسی کو نہ رکھے، یعنی کہ وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے اس پہ، اور وہ قبضہ کر لیتی ہے اور مرد اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ مرد بھی اتنا ڈرتا ہے کہ عورت کی بات مان کر نکاح تو کرتا نہیں ہے اور باہر جاتا ہے زنا کرنے، یعنی کہ وہ عورت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ کو ناراض، عورت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ عورت کو ناراض کرنا اسے پسند نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنا اس کو پسند ہے۔ چھپ چھپ کر کے زنا کرتے ہیں، اور زنا کی سزا بھی میں نے بتائی، اور کتنی بڑی خطرناک، اللہ کے عرش کے سائے میں تو کیا، بس پتہ نہیں کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی، اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ حفاظت کرے، جہنم میں ٹھوکے گا۔ تو پانچواں شخص وہ ہے، چھٹا شخص وہ ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے۔ وَالرَّجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، اتنا چھپا کر کے صدقہ کرے، اس ہاتھ سے دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا۔ حالانکہ دکھا کر دینا جائز ہے اسلام میں، دکھانے کا مطلب یہ ہے دل میں دکھانے کی نیت نہ ہو۔ اعلانیہ الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ نے قرآن میں 3 پارے میں پہلے پاؤ پر یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دن میں رات میں چھپا کر اور اعلانیہ طور پر صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ تو دکھا کر یعنی کہ اعلانیہ طور پر جائز ہے، لیکن شیطان ہمارے عمل کو برباد کرتا ہے نیتیں خراب کر کے۔ وہ نیت دل میں ایک دم ڈال دے گا تاکہ بھائی تیری شہرت ہو جائے، لوگ تجھے اچھا کہیں، ارے بھائی صاحب تیری تو ماشاءاللہ ہو جائے گی سب جگہ، اور فوٹو کھینچنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دل صحیح ہو، نیت صحیح ہو، اور دل کے حال بھائی اللہ جانتا ہے، ہم دوسروں کی زبان بند کرنے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں تو میرے دل میں جھانک رہا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے نمبر پہ شیطان دل پہ وار کرتا ہے۔ تمہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یار میری نیت یہاں غلط تھی، یہ الگ بات ہے کہ نیت صحیح کرنے میں وہی بندے کا عمل دخل ہے جو بندہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے نیتوں کو پہلے نمبر پہ صحیح کریں۔ بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ تصوف اور بزرگی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے ہر عمل میں بس نیت صحیح کر لو، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لو، بس یہ تصوف ہے، یہ بزرگی ہے، اس سے بڑی بزرگی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، نیت جو ہے وہ صرف نیک اعمال میں کام کرتی ہے، گناہ میں نہیں۔ کوئی بندہ جو ہے چوری کرے اس نیت سے کہ میں صدقہ کروں گا، نیت کام نہیں کرے گی۔ کوئی بندہ کچھ اور کام ایسا گناہ کا کرے بعد میں جو ہے ثواب کا کر لوں گا، تو بہت سے بندے کہتے ہیں جی میری نیت ہے داڑھی رکھنے کی، لیکن ابھی نہیں رکھ رہا ہوں، نیت تو ہے نا، تو ایسی نیت کام نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور 7واں شخص ہے وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففادت عیناہ، کہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے ڈر سے اس کے آنسو آ جائیں۔ آنسو کہاں ہیں بھائی؟ آنسو تو خشک ہو گئے ہیں، آنسو تو سوکھ گئے ہیں آنکھوں سے، اور اللہ کی خلقت کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی بنائی ہوئی زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، آسمان کو، اتنی بڑی کائنات کو
اللہ کی اس کائنات کے بارے میں سوچے، اللہ کے انعامات کو یاد کرے، اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا، پھر بھی ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کے بندہ یاد کر لے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن نہیں، ہمیں آنسو دنیاوی نقصانات کے، ہمیں آنسو آتے ہیں ہمارا بچہ نافرمان ہے، ہمیں آنسو آتے ہیں جی فلاں جگہ اتنا گھاٹا ہو گیا، اجی میری بچی پریشان ہے، اجی فلاں ہے، اجی میرا فلاں، دنیا کے نقصانات دیکھ دیکھ کر کے آنسو آتے ہیں۔ کبھی اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو دیکھ کر اور اپنے گناہوں کو سوچ کر آنسو نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کے آنسو بس اسی وجہ سے نکالے، آنسو تو خشک ہو گئے، آنسوؤں سے اللہ کو بڑا پیار ہے، جہنم کی آگ کو اللہ 2 آنسوؤں سے بجھا سکتا ہے، لیکن یہ کب آئیں گے؟ جب بندہ تنہائی میں عبادت کرے یا سوچے بیٹھ کر کے۔ ہماری تو ماشاءاللہ عبادتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دماغ جو ہے ہمارا ہماری دکان میں ہے، عبادت کر رہے ہیں، دماغ ہمارا گھر میں ہے، عبادت کر رہے ہیں، دماغ ہمارا جو ہے ہمارے بچوں میں ہے، عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے بیوی کے خیال آ رہے ہیں، اس کی لڑائی یاد آ رہی ہے، اس کے فلاں کام یاد آ رہے ہیں، فلاں وہاں جانا ہے، تو یہ شیطان ہماری عبادتوں کا ناس اور بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی عبادتیں یا ہماری تھوڑی سی بھی تنہائی ایسی ہو کہ جس میں ہم اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، اور پھر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اور پھر ہمارے آنسو آ جائیں، تو سمجھ لو بیڑا پار ہے۔ بس یہی حدیث آپ تک پہنچانی تھی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جو ہے عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ یہ 7 آدمی بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو یاد کر لیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین وما علینا الا البلاغ۔